دنیا میں بہت کچھ ایسا انوکھا اور پراسرار ہے جس پر یقین کرنا ممکن نظر نہیں آتا۔ آج کے جدید سائنسی دور میں جب دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے، سیاروں ستاروں کو مسخر کر رہی ہے، ٹیکنالوجی نے انسانی دماغ کو ترقی کے معراج تک پہنچا دیا ہے، ایسے میں سائنس کے سامنے روحانیت کی بات کرنا اپنا مذاق اڑوانے کے مترادف ہے۔ مگر سائنس نہ ہی فرشتوں کے وجود کی قائل ہے، نہ ہی ارواح کی، اور نہ ہی جنوں اور بھوتوں کی۔ مگر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ جو لوگ ان واقعات سے گزرے ہیں وہی ان معاملات کی گہرائی کو جانتے ہیں۔ میرا نام علینا ہے اور میری عمر 30 سال ہے۔ میں اب تک غیر شادی شدہ ہوں۔ میں شادی کر بھی نہیں سکتی۔ سفلی نے میرا سب کچھ چھین لیا، ہر رشتہ، ہر تعلق۔ کھونے کے لیے میرے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ یہ میری بربادی کی داستان ہے۔ مجھے بچپن سے علمیات اور روحانی علوم کا شوق تھا۔ پراسرار علوم سے متعلق جہاں سے مواد ملتا میں پڑھتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ میرا شوق میرا جنون بنتا گیا۔ قدرت نے مجھے بے انتہا حسن سے نوازا ہے۔ شربتی آنکھیں، گھنے بال، کندھاری سیبوں جیسے گال، یاقوتی لب اور بھرا ہوا متناسب جسم۔ جب میں 23 سال کی ہوئی، یہ جنون مجھے مختلف عاملوں کے پاس لے گیا۔ میں چھپ کر پہلی بار اپنے علاقے سے دور ایک عامل کے آستانے پر پہنچی۔ میں نے دوست سے مانگ کر عبایا اوڑھی ہوئی تھی اور چہرہ نقاب میں چھپا ہوا۔ یہ ایک آستانہ تھا، ایک پیر صاحب کا۔ ان کی عمر 65 سے 70 سال کے لگ بھگ تھی اور آستانہ انہوں نے اپنے گھر میں بنایا ہوا تھا۔ صبح سے دوپہر عورتوں اور شام سے رات تک مردوں کا ٹائم تھا۔ میں 10 بجے صبح وہاں پہنچی۔ ایک طویل ہال نما کمرہ تھا۔ پیر صاحب اندر کمرے میں تشریف فرما تھے۔ ہال میں لائن سے 2 عورتیں بیٹھی تھیں اور باری باری اندر جا رہی تھیں۔ ہال میں کچھ عورتیں ایسی بھی نظر آ رہی تھیں جو سارا انتظام اور معاملات سنبھال رہی تھیں۔ 11:30 بجے میری باری آئی۔ میں کمرے کی طرف بڑھی اور جوتی اتار کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی عود کی تیز خوشبو میرے سر کو چڑھی۔ پیر صاحب نیچے زمین پر تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے دراز تھے۔ ان کے پیچھے سیاہ رنگ کا چھت سے زمین تک پردہ لگا ہوا تھا۔ اس پر سرخ رنگ سے عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ کمرے کی باقی دیواریں سرخ رنگ کے پردوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ زمین پر سفید چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں۔ پیر صاحب کے دائیں طرف لکڑی کا کوئی باکس سا رکھا تھا۔ اس پر مختلف طرح کا سامان تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں کچھ نہیں تھا۔ پردہ اتار کے بیٹھ جاؤ، پیر صاحب بے رونق بھری جلالی آواز میں بولے اور مجھے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے جھجکتے ہوئے نقاب اتار دیا۔ میں نے پیر صاحب کی آنکھوں میں واضح چمک دیکھی۔ وہ کچھ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کو بھی اتار، فقیروں سے کیسا پڑتا؟ پیر صاحب نے اگلا حکم جاری کیا۔ میں نے عبایا اتارا اور زمین پر ان کے بائیں طرف بیٹھ گئی۔ پیر صاحب مجھے عملیات سیکھنے ہیں۔ میں نے ڈائریکٹ مطلب کی بات کی۔ پیر صاحب ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ایسے ہی نہیں ملتا سب کچھ، من کو ماننا پڑتا ہے، تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ ساتھ ہی پیر صاحب ہاتھ میری ران پر جم گیا۔ میں بہت بولڈ اور کانفیڈنٹ تھی، مگر پیر صاحب کی حرکت سے میں کسمسا کر رہ گئی۔ مجھے دیکھ کر ان کی رال ٹپک پڑی تھی۔ کچھ دیر ان کا ہاتھ ران سہلاتا رہا۔ جب وہ ہاتھ اوپری جسم کی طرف بڑھا تو میں نے جھٹک دیا۔ میں یہاں عملیات سیکھنے آئی ہوں، جنسیات نہیں۔ اپنی عمر دیکھیں پیر صاحب، بیٹی کی عمر کی ہوں آپ کی۔ قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہیں، مگر ہوس اور ٹھڑک نہیں گئی آپ کی۔ پیر صاحب کی آنکھیں شعلے برسانے لگی، مگر میں سمجھ چکی تھی ڈبہ پیر ہے جو معصوم عورتوں سے اپنی ٹھڑک مٹاتا ہے۔ میں غصے سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس بابا کی ہمت نہیں ہوئی مجھے کچھ کہہ سکے یا روک سکے۔ اس واقعے کے بعد میرا دل بہت خراب ہوا، مگر میرا جنون تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اگلے 2 سال میں نے بے شمار عاملوں اور پیروں فقیروں کی آستانوں کی خاک چھانی، مگر سب لا حاصل رہا۔ ہوس، ٹھڑک، چالی سب ٹپا پیر تھے۔ عزت بچانے میں تو کامیاب رہی، مگر عاملوں اور بابوں کے مکروہ ہاتھوں کا لمس مجھے غیر مناسب جگہوں پر سہنا پڑا۔ اتنا سب کچھ کر کے بھی کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ کہتے ہیں نیت ہو اور جنون ہو تو انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میری عمر 25 برس ہو چکی تھی۔ جوانی مجھ پر ٹوٹ کر برسی تھی۔ میری ایک دوست کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس دوست کو میرے شوق کے بارے میں علم تھا۔ ایک دن اس کا فون آیا۔
یار نینا، تجھے یہ پراسرار قسم کے علوم پڑھنے کا شوق ہے نا؟ ہاں بہت ہے، کیوں؟ میں نے پوچھا۔ بابا کی لائبریری میں مجھے بہت سی کتابیں اور قلمی نسخے ہیں جو مجھے ملے۔ میں اٹھا کر ردی میں دینے والی تھی، مجھے تیرا خیال آ گیا۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ میں بنا وقت ضائع کیے اس کے گھر پہنچی اور پراسرار علوم سے متعلق جتنی کتابیں اور قلمی نسخے تھے گھر اٹھا لائی۔ گھر میں صرف میں اور اماں تھے، بابا انتقال کر چکے تھے۔ بھائی نوکری پر ہوتے تھے، صرف ہفتے کی رات آتے اور پیر کی صبح چلے جاتے تھے۔ میں اب تک نوری عملیات کے بارے میں جانتی تھی۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب سفلی اور کالا جادو مجھے ملی۔ یہ کسی ہندو کی لکھی ہوئی کتاب تھی۔ یہ کتاب پڑھ کر پہلی بار میں کالا جادو اور سفلی جادو سے آگاہ ہوئی۔ اس کتاب میں کالے جادو اور سفلی سے متعلق معلومات درج تھی۔ سفلی کے بعض عملیات ایسے بھی ہیں جس میں عامل کو 13 دن کے چلے میں روز شراب پینا اور زنا کرنا لازم ہوتا ہے۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اسے اپنا فضلہ کھانا اور پیشاب پینا پڑتا ہے۔ سفلی کے بعد 21 روزہ عمل بیت الخلاء میں کرنے پڑتے ہیں۔ کالے جادو یا سفلی عمل کے لیے زیادہ تر سندور سے حصار کھینچ کر عمل کیا جاتا ہے۔ شیطانی قوتوں کے لیے 7 قسم کی مٹھائیاں، شراب اور دیگر چیزیں توشے کے طور پر رکھی جاتی ہیں۔ کمہار کے کام میں استعمال ہونے والا دھاگا بھی کالے علم میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ دست کی ہڈی عموماً محبوب کو تابع کرنے یا مختلف کو برباد کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بعض اسے عورت کی کوکھ باندھنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ چند عملیات میں عورت کو کوکھ باندھنے کے لیے تلے پر عمل کر کے اسے کنویں، دریا یا سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کالے جادو اور سفلی عمل میں کثرت سے استعمال ہونے والی اشیاء گوگل، ماش کی دال، انڈے، سپاری، ناریل، زعفران، مور کے پر، کیس کے پھول، شہد، آک کا پودا، بہت ساری اور بھی چیزیں۔ اس کتاب میں سفلی کے عمل ایک ایسا عمل تھا جسے ڈھائیا کہا جاتا ہے اور ڈھائیا لکھا گیا تھا۔ ڈھائیا انتہائی سریل اثر اور خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔ اسے ڈھائیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 2.5 پل یا 2.5 سیکنڈ، 2.5 منٹ، 2.5 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 2.5 دن میں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اس عمل کا سب سے کارآمد ہتھیار ہانڈی ہے، جو کسی کی جان لینے کے لیے چڑھائی جاتی ہے۔ ہانڈی کے اندر عموماً چاقو، چھری، کینچی، استرا، سوئیاں اور ایک دیا رکھا جاتا ہے۔ اس بارے میں مشہور ہے، کالے علم کے زور پر جلایا گیا یہ دیا اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ اگر کوئی طوفان بھی ہو تو یہ جلتا رہے گا اور منزل مقصود پر پہنچے گا۔ بھانمتی ایک اور سفلی کا عمل ہے۔ اس میں پتلے پہ منتروں کا جاپ کر کے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور عامل کوسوں دور بیٹھ کر پتلے کے ساتھ جو سلوک کرے گا اس کا دشمن پر بھی پورا عمل ہوتا رہے گا۔ جیسے جیسے میں کتاب پڑھتی جا رہی تھی میری آنکھیں حیرت سے پھٹتی جا رہی تھیں۔ حمزاد کے حوالے سے تحریر تھا کہ حمزاد ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ہی مرتا ہے۔ حمزاد کی بہت سی قسمیں ہیں، مثلاً الوی، اکسی یا غیبی وغیرہ۔ اس میں حمزاد الوی قسم بہت قوی تصور کی جاتی ہے۔ یہ تصور عام ہے کہ حمزاد کو قابو کرنے سب سے مشکل کام ہے اور اس کا چلہ خواہ نوری ہو یا سفلی بڑا سخت ہوتا ہے۔ 41 روز ایک خالی کمرے میں چھری سے کڑا مار کر بیٹھ جانا ہوتا ہے۔ پیچھے چراغ جلا کر رکھا جاتا ہے جس کے سائے کے سامنے پڑھنا ہوتا ہے، جس پر نظر رکھ کر یہ منتر پڑھنا ہوتا ہے۔ نیلی کوڑی سبز پران منتر انکمپلیٹ ہے۔ رات 2 بجے کے قریب یہ عمل کر کے گلاب کے پھولوں کو اٹھا کر 7 سرسوں کے تیل سے چراغ جلا کر ایک پیپل کے درخت کے نیچے رکھنا ہوتا ہے۔ سفلی میں کالی مائی، کالی دیوی یا کالکا دیوی اور ہنومان سخت ترین تصور کیا جاتا ہے، اور جس کے قبضے میں ان میں سے ایک چیز بھی ہو وہ انتہائی طاقتور عامل یا سفلی گر بن جاتا ہے، مینز گرو۔ وہ بھی اگر کوئی زندہ بچ جائے۔ کالے جادو میں یہ سب سے سخت عمل کہلاتا ہے کیونکہ کالی مائی کو بار بار جانوروں کی بھینٹ دینا پڑتی ہے۔ کالی مائی تک پہنچنے کے لیے عامل کو 7000 میروں پہرے داروں کو کراس کرنا پڑتا ہے۔ جب کالی دیوی قابو میں آ جاتی ہے تو بعض اوقات وہ انسانی بھینٹ بھی طلب کر لیتی ہے۔ اس کتاب میں کالی دیوی اور ہنومان کے علاوہ شمشانت دیوی، کملا دیوی، پدمنی دیوی، لکشمی دیوی، موہنی دیوی، کالا کلوا، گنیش جی دیوتا، سروپ، ہمادی وغیرہ کو تابع کرنے کے لیے عمل بھی لکھے تھے۔
جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہو عموماً اس کی مورتی سامنے رکھنی پڑتی ہے۔ یہ کتاب سفلی اور کالے جادو پر گویا علم کا خزانہ تھی۔ لکھنے بیٹھوں گی تو کئی دن گزر جائیں گے مگر تفصیلات ختم نہ ہوں۔ ہمارے گھر میں اوپری منزل پر 2 کمرے تھے۔ یہ پہلے کرائے پر دیے ہوئے تھے، اب خالی تھے۔ ان کا راستہ ہمارے مین گیٹ کے برابر میں ہی تھا، ملا ہوا تھا۔ ہماری پچھلی گلی چھوٹی گندی گلی تھی جو بند رہتی تھی۔ گلی سڑی گاڑیاں، قدم کاٹ کباڑ، اوپری منزل کا ایک راستہ اس طرف سے بھی تھا۔ یہ گلی ایک طرف سے مکمل بند تھی اور کاٹ کباڑ میں سے ایک طرف سے جو راستہ تھا وہ قبرستان کی طرف سے تھا، جہاں شاذ و نادر ہی کوئی آتا جاتا تھا جنازوں کے علاوہ۔ یہ گلی جب سے میں نے ہوش سنبھالا بند دیکھی اور کبھی کسی کو اس میں آتے جاتے نہیں دیکھا۔ میں نے اوپر والا ایک کمرہ خالی کر لیا۔ میرا ارادہ چلا کرنے کا تھا مگر بنا کسی استاد کے کرنے سے میں خوفزدہ تھی۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے ایک عمل کا انتخاب کیا۔ یہ محبت کا عمل تھا۔ اس کے لیے مجھے شمشان گھاٹ سے جلے ہوئے مردے کی راکھ اور چیل کے پاؤں کی مٹی درکار تھی، یعنی جہاں چیل نے قدم رکھا ہو وہ مٹی، مگر میرے لیے انہیں حاصل کرنا ناممکن تھا۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے اس کا حل نکالا۔ ہمارے پڑوس میں عامر نامی لڑکا تھا جو 18 سے 19 سال کا تھا۔ میں نے اکثر نوٹ کیا تھا وہ چوری چھپے مجھے دیکھتا ہے۔ ایک دن موقع ملا، میں نے اسے کہا چھت پر آ جانا رات 9 بجے۔ ہماری چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانگی نظر آئی مگر گلی میں بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی اس سے زیادہ۔ میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ 9 بجے سے کچھ پہلے میں ہلکا سا تیار ہو کر چھت پر چلی گئی۔ میں چھت پر پہنچی تو وہ پہلے سے موجود تھا۔ میں درمیانی دیوار کے پاس چلی گئی۔ سنو، دائیں بائیں دیکھ کر کچھ دیر میں ادھر ادھر آ جانا ہماری چھت پر، اور زمین پر بیٹھ کر آگے آنا کسی کی نظر نہ پڑے۔ میں یہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی جو صحن کے ساتھ تھا۔ میں نے ساری لائٹس آف کر کے بس نائٹ بلب آن کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر وہ دائیں بائیں ٹہلتا رہا، پھر کود کر ہماری چھت پر آیا اور زمین پر دبک گیا۔ مجھے ہنسی آئی مگر احتیاط ضروری تھی۔ میں نے اسے کمرے کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ زمین پر بیٹھے پنجوں کے بل میری طرف آنے لگا۔ وہ کمرے میں آ گیا، شاید گھبرایا ہوا تھا، ڈرا ہوا۔ بہت مشکل سے اسے ریلیکس کیا۔ اس دن میں نے صرف پیار کیا۔ میں نے اس سے کیسے سیٹ کیا، رام کیا، یہ طویل کہانی ہے۔ بے حجاب جذبے، پھر وہاں تک اس کی ترسا ترسا کر کے رسائی، یہ سب کرنے میں 10 دن لگائے۔ وہ اس نشے کا عادی ہو گیا تھا۔ رات کو ملنا معمول تھا ہمارا، سوائے جس دن بھائی گھر ہوتے۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا مگر میں نے نہیں بڑھنے دیا، ورنہ میرا مقصد کبھی پورا نہ ہوتا۔ ایک دن محبت کی قسمیں، وعدے، آخری سانس تک ساتھ نبھانے کے سارے بول بچن سن لیے میں نے۔ تو اسے کہا تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ جان بھی دے سکتا ہوں علینا میں تمہارے لیے، تم میری زندگی ہو، میری آخری سانس تک نبھاؤں گا، کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میں صرف باتوں پر یقین نہیں کرتی عامر، وقت آنے پر سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نبھاؤں گا ساتھ۔ اس نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا۔ چلو آزما لوں گی، دیکھتی ہوں کتنے پورے اترتے ہو۔ اسے میں گرم کرتی رہی، جذبات ابھارتی رہی مگر ایک لمٹ سے آگے بڑھنے نہیں دیا۔ آخرکار 15ویں دن میں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ عامر، مجھے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو۔ حکم کرو میری جان۔ عامر کی جان بھی حاضر، اس نے سستے عاشقوں کی طرح ڈائلاگ مارا۔ مجھے چیل کے پاؤں کی مٹی چاہیے۔ ہیں؟ عامر حیران ہو گیا۔ وہ کیا کرنی ہے؟ بس چاہیے مجھے، سوال نہیں کرو گے تم۔ اچھا مگر چیل کہاں سے ڈھونڈوں میں، پھر اس کے پاؤں کی مٹی؟ میں تو پاگل ہو جاؤں گا چیلوں کے پیچھے۔ کہاں وہ بیٹھے، کہاں سے میں مٹی اٹھاؤں؟ پکی جگہ ہیں سب شہر میں تو، اور چیلیں تو زمین پر بھی نہیں بیٹھتی۔ عامر نے بے بسی سے کہا۔ میں گوگل پر سرچ کر چکی تھی اور اس جگہ کا نقشہ اور تصاویر دیکھ چکی تھی اور تیار تھی اس سوال کے لیے۔ سرجانی ٹاؤن دیکھا ہے تم نے عامر؟ نہیں، بس فورٹ کے چورنگی تک گیا ہوں۔ عامر نے کہا۔ اچھا، فورٹ کے سے بالکل سیدھا آگے چلے جاؤ، آگے KDA فلیٹس ہیں، انہیں بھی کراس کر لو، سیدھا آگے جاتے جاؤ، پھر پہاڑی کی طرف الٹے ہاتھ، وہاں کراچی کا کچرا سارا پھینکا جاتا ہے، وہاں چیلیں موجود ہوتی ہیں، تمہیں آسانی سے وہاں سے مٹی مل جائے گی۔ تمہیں کس نے بتایا یہ سب؟ عامر نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نے کہا تھا سوال نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہو جائے گا یہ کام۔ کون سا؟ اور دوسرا کام کون سا ہے؟ پہلے یہ کرو پھر اگلا۔
उस रात आमिर के हाथ गुस्ताखियों में बढ़ने लगे, मगर मैंने संभाल लिया। अगली रात मैं शिद्दत से आमिर की मुंतज़िर थी। आमिर आया तो उसके हाथ में कागज़ की पुड़िया थी। उसने वो मेरी तरफ बढ़ा दी। उफ, इतनी बदबू थी वहाँ और गंदगी, मुझे तो उल्टी आ गई। पता नहीं कैसे मैं चीलों के पाँव की मट्टी उठा पाया। सैकड़ों चीलें थी यार वहाँ तो। मैं खुशी से नहाल हो गई। आमिर के लबों को नजराना पेश किया, उसे जलवा दिखाया और काफ़ी देर बर्दाश्त करती रही। आखिर जाने का वक्त हुआ। आमिर, मेरा अगला काम। हाँ हाँ बोलो, आमिर ने कहा। सोच लो, कर पाओगे? बताओगी तो करूँगा ना। गोली मार देखा है तुमने? हाँ देखा है, आमिर ने कहा। टच मोबाइल है ना तुम्हारे पास? मैं एड्रेस बताती हूँ, गूगल मैप पर डालोगे तो वहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, मगर जाना कहाँ है? गोली मार में? किसके पास? आमिर के चेहरे पर उलझन थी। शमशान घाट, मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, जहाँ पहले हैरान की नमूदार हुई फिर खौफ। शमशान मतलब जहाँ हिंदू मुर्दे जलाए जाते हैं, वहीं, मैंने कहा। तुम किन चक्रों में हो अलीना? शमशान घाट से क्या चाहिए तुम्हें? तुम क्या कर रही हो? आमिर, सवाल करने से मना किया है मैंने। मगर यार, तुम्हारी मर्जी। जाओ, तुम कुछ नहीं चाहिए। मुझे देख ली मैंने तुम्हारी मोहब्बत। अरे यार, आमिर ने बाजुओं में भर लिया। अच्छा बताओ, क्या करना है वहाँ? वादा करो, जो कहूँगी मानोगे और सवाल नहीं करोगे। अच्छा बाबा, वादा। नहीं, मेरे सर पर हाथ रख कर। अच्छा ना, ये लो वादा। आमिर ने मेरे सर पर हाथ रख दिया। अब बताओ। हिंदू वहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, जलाने के बाद उनकी राख समेट लेते हैं, मगर वहाँ उसकी बाकियात होती है। मुझे जले हुए मुर्दे की राख चाहिए। आमिर की आंखें हैरत और खौफ से फट रही थीं और वो पलक झपकाए मेरी तरफ देख रहा था। अलीना, तुम जादू टोने के चक्रों में हो? आमिर ने फटी फटी आंखों से सवाल किया। तुमने मेरे सर पर हाथ रखकर वादा किया था, अब तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। वक्त आएगा तो मैं सब बता दूंगी। अभी कोई सवाल मत करो। अगर कर सकते हो ये काम तो ठीक है, नहीं कर सकते तो मना कर दो, तुमसे कोई शिकवा नहीं। अलीना, तुम जानती हो आसान नहीं है शमशान से किसी मुर्दे की राख उठाना, आमिर ने कहा। हाँ, आसान बस अलीना है जो तुम्हें आसानी से हासिल हो गई, मैंने नाराज़गी से कहा। अच्छा प्लीज़ नाराज़ मत हो, मैं करता हूँ कुछ, आमिर ने कहा। कल और परसों भाई घर पर हैं, पिए वाले दिन तक कर लो, अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो। नहीं तो कोई बात नहीं आमिर, सोच लूँगी। ज़िंदगी भर साथ निभाना और जान देने का हौसला हर एक में नहीं होता। ये तो बहुत मामूली सा काम है, जान क्या दोगे तुम? अच्छा ना, कहा ना, हो जाएगा, आमिर ने लाड से कहा। अलविदाई बोसा देकर मैंने उसे रुखसत कर दिया।